تیرہ منٹ روزہ کھلنے کو ہے. 13 منٹ. میں نے آپ سے 9 یا 10 منٹ تک بات کروں گا اور انشاءاللہ آخری 3 منٹ اللہ سے دعا کریں گے. آپ سب کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ روزے سے پہلے کھولنے سے پہلے ہماری دعا کی قبولیت سب سے زیادہ ہوتی ہے, اس کی ہم دعا کریں گے. اچھا آپ سنیں, پہلے تو نجم آپ کی جو آپ نے نعت پڑھی, آپ کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسری چیز, میں نے بات کرنے سے پہلے مجھے ذرا بتاتے جائیں کہ کدھر کدھر سے ہمارے لوگ ہیں. میں نام لوں گا, آپ نے بتانا. لاہور, لاہور, رحیم یار خان, ننکانہ سے تو بڑے کمزور لوگ پہنچے ہیں. ہاں, لا اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں ویلکم کرتا ہوں, سارے لا اسٹوڈنٹس. اچھا جی آپ سننا, 9 منٹ. لندن سے بھی باہر آئی ہوں, لندن, کشمیر, لاس اینجلس اور ساجد ویلکم. اچھا جی سنیں آپ پلیز, خاموشی. آپ دیکھیں آپ, یہ میں جو کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں, لیکن میں اپنے زندگی کے تجربے سے جو میں سمجھاؤں اپنا دین کو, میں آپ کے سامنے اس کی چھوٹی سی چیز رکھتا ہوں. دیکھیں لا الہ الا اللہ, جب آپ یہ آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے. ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجات. کہ ایک سجدہ جس کو انسان مشکل سمجھتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے سجدے کرنے سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے. تو جو اندرونی آزادی ہے وہ لا الہ الا اللہ دیتا ہے. جو معاشرے کی آزادی ہے وہ انصاف دیتا ہے. اور جب ایک انسان اندر سے بھی آزاد ہو جائے اور اس کو انصاف معاشرے کو بھی آزاد کر دے تو وہ پھر وہ انقلاب آتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا بڑا انقلاب نہیں آیا. یہ میں اب تاریخ کا آپ کو بتا رہا ہوں, تاریخ کا میں طالب علم ہوں. 625 جنگ بدر, 313 لوگ. 11 سال کے بعد 636, جو اس وقت کی سپر پاور تھی بیزنٹائن ایمپائر, جس کو رومن ایمپائر بھی کہتے ہیں, 636 میں 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جس کی فوج 1 لاکھ تھی, خالد بن ولید کی جنرل شپ کے اندر 11 سال کے بعد یارموک میں وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ابھی نہیں, ابھی کوئی 9 منٹ رہ گئے. آپ نے غور سے سنیے کیونکہ میرا کام ہے آپ سب کی تربیت کرنا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو لا الہ الا اللہ کی پاور بتا رہا ہوں, جو ہم سارا وقت کلمہ پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہے,
کیونکہ ہم آزاد ہی نہیں ہوتے کلمہ پڑھ کے. اس کا مطلب کلمہ اندر نہیں ہمارے گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 313 تھے صرف جنگ بدر میں, اور 11 سال کے بعد 636 رومن ایمپائر قدسیہ کے اندر خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے اندر جنگ ہار جاتا ہے. 1 لاکھ ان کی فوج تھی, اور اس سے اگلے سال جو دوسری سپر پاور تھی وہ قدسیہ میں 637 میں جنگ ہار جاتی ہے. 2 سپر پاورز 12 سال کے اندر مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی. یہ ہے پاور لا الہ الا اللہ. کیونکہ وہ جو عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر, نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے, انہوں نے ان لوگوں کو آزاد کیا, معاشرے کو آزاد کیا, عدل اور انصاف دے کے. جب انصاف ہوتا ہے تو انسان برابر ہو جاتے ہیں. یعنی جب ایک کمزور آدمی کو انصاف کا نظام اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے مقابلے میں, وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور آزاد لوگ ہی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. غلام لوگ آزادی کی جنگ نہیں لڑتے. جو افغانستان اور یہ جو اوپر ہمارا قبائلی علاقہ, یہ سارا جو علاقہ تھا, جو بھی فتح کرنے آتا تھا ہندوستان, وہ جب افغانستان سے نکلتا تھا اور یہ جو ہمارا قبائلی علاقے سے نکلتا تھا, جدھر آپ یا ہنگو وغیرہ کے لوگ بیٹھے ہوئے, خیبر, ادھر سے جب نکلتا تھا تو وہ سیدھا جاتا تھا دلی پانی پت میں. ایک جنگ ہوتی تھی, بیچ میں کوئی لڑتا نہیں تھا, ان کو کوئی روکتا نہیں تھا, اور جو جنگ جیتتا تھا اس کا وہ حکمران بن جاتا تھا. اور افغانستان 3 سپر پاورز اس کو فتح نہیں کر سکی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا جو نظام ہے, ادھر لوگ آزاد ہیں, جس کو فیوڈل سسٹم کہتے ہیں. فیوڈل سسٹم کے اوپر جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے, اس کے نیچے لوگ غلامی کرتے ہیں. تو ہندوستان میں کیوں نہیں کوئی لڑتا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے غلام تھے. کیوں قبائلی علاقے میں 80 سال انگریز کے خلاف کیوں لڑتے رہے وہ؟ کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے. آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. افغانستان میں کیوں کسی سپر پاور کی غلامی نہیں قبول کی؟ کیونکہ لوگ آزاد ہیں. تو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو جنگ ہے وہ آزادی کی ہے, حقیقی آزادی کی. آزادی آتی ہے انصاف سے. جب کیوں قبائلی علاقے کے اندر اور افغانستان میں کیوں لوگ آزاد تھے؟ کیونکہ ان کا جو جرگہ سسٹم تھا وہ لوگوں کو انصاف دیتا تھا. جو ایک جرگہ جس کو لا میں جو جوری سسٹم تھا, جوری سسٹم کے اندر جوری سسٹم یہ ہوتا تھا کہ طاقتور کمزور کو سامنے بٹھاتے تھے اور انصاف ہو جاتا تھا. لوگ آزاد تھے. یہاں جو چودھری تھا وہ قانون سے اوپر, جو بیچارہ نیچے, اس کو انصاف نہیں ملتا, لوگ غلام تھے. تو یہ جو ہماری ابھی جنگ ہے وہ آزادی کی ہے. ہم نے انصاف لینا ہے. یہ جو حقیقی آزادی ہے یہ آزادی کی جنگ ہے, اور اس کے لیے ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کے سامنے چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھا دیا ہے سہولت کاروں نے, اور وہ ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان کی غلامی کریں گے. اور جو بھی, اور پھر یہ میرے گھر پہ حملہ, پولیس, FIR, ابھی علی بین کو انہوں نے صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم جانور ہیں, جدھر مرضی یہ چاہے ہم جانوروں کو ادھر ڈنڈے مار کے کر دیں گے. اس لیے ہم سب نے اس جنگ میں شرکت کرنی ہے. اور آخر میں دیکھو, آپ سب لیڈر ہیں, ہم سب
لیڈر کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق اشرف المخلوقات ہیں. بے شک. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی. جب اس نے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور ابلیس نے کہا کہ یہ تو میں آگ کا ہوں اور یہ مٹی کا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی انسان کو صلاحیت دی. ہمیں انسانوں کو بھی نہیں پتا ہمارے پہ کتنی اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی، کیونکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو آزماتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑا رکاوٹ اپنی صلاحیتوں کے پر پہنچنے کے لیے وہ ہے خوف. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑا جو بت یہ توڑتا ہے وہ خوف کا بت ہے. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں، کیونکہ خوف رکاوٹ ہے انسان کی آزادی میں. یزید کے خوف کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. پتا تھا ان کو کہ حضرت امام حسین راہ حق پہ ہیں، لیکن اس کے خوف، اس کے ڈر کی وجہ سے، خوف کے بت کی پوجا کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا. اس لیے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے، نہیں تو بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ نواز شریف بن جاتا ہے. دو منٹ رہ گئے، یہ سنیں آپ میری بات. جو لا الہ الا اللہ نا، سب سے امپورٹنٹ چیز وہ انسان کو غیرت دیتا ہے. اور غیرت انسانوں کے اندر فرق ہے، ایک بے غیرت ہوتا ہے، ایک غیرت مند ہوتا ہے. جو غیرت مند لیڈر ہوتا ہے غیرت مند ہے. مسلمان ہی ہوتا ہے غیرت مند، کیونکہ جب آپ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یا خوف کا بت ہو یا پیسہ ہو، تو آپ غیرت مند انسان کی معاشرے میں عزت بڑھ جاتی ہے. کبھی بھی اربوں پتی بھی ہو، بے غیرتوں کو اس کی عزت نہیں کرتا. اس لیے سنیں، یہ یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ اور غیرت ایک ہی چیز ہے. اور جو آپ میں سے لیڈر بنیں گے، یہ یاد رکھنا کہ خوف کے بت کو توڑنا، اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 2 صفتیں تھی، صادق اور امین. لیڈر سچا ہوتا ہے اور انصاف کرنے والا امانتدار ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں فرق کرتی ہیں. آپ ایک دعا کرنی ہے آپ سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہ اللہ ہمارے ملک کو، سب سے میری جو دعا ہے نا کہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ آزادی دے. ہمارے ملک کو، ہمارے جو عوام ہے، کوئی بھی پاکستان میں ہمارا جو پاکستانی ہے، جو مرضی اس، چاہے وہ مسیح برادری کا ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی ہماری پاکستان کی زمین پہ بھوکا نہ سوئے. اور ہمارا وہ ملک بنے جو کہ ایک بڑا عظیم ذہن تھا علامہ اقبال، اور عظیم لیڈر تھا جس قائد اعظم جنہوں نے جدوجہد کی، وہ ملک بنے جو دنیا میں جدھر پاکستان ہرا پاسپورٹ لے کے جائے دنیا اس کی عزت کرے. اور آخر میں ہمارا وہ ملک بنے جو باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. تھوڑا سا کیمرہ کے ہاتھ سمجھ آپ تعریف کر رہے ہیں.